فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل کہہ دیجئے للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں یغفر بخش دیا جائے گا. فعل مجہول ہے مضارع مجہول. بخش دیا جائے گا لہم ان کے لیے ما قد سلفا جو تحقیق پہلے ہو گیا. وَإِنْ اور اگر یعودوا وہ پلٹیں گے واپس آئیں گے فقط تحقیق مضت گزر چکی سنت الاولین پہلوں کی سنت. وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے کن سے دشمنوں سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی بھی فتنہ. چلیں بتائیے آپ تو آج گیسٹ ہیں اسٹوڈنٹ بھی ہیں گیسٹ بھی ہیں تو قاتلو ہے تو قاتلو فعل ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی؟ ساتھ ساتھ تھوڑی سی گرامر بھی دیکھیں گے نا آپ کو تھوڑا ریوائز ہو جائے. جی قاتلو فعل ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی؟ یہ فعل ثلاثی مجرد ہے یہ مزید فی؟ یہ مزید فی ہے. قاتلو فعل یفاعل مفاعلۃ کے وزن پر اس میں مشارکت پائی جاتی ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین کلہ سارے کا سارے للہ اللہ کے لیے. فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ بما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں بصیر ہو دیکھنے والا ہے. وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں فَاعْلَمُوا تو جان لو ان بے شک اللہ اللہ مولاکم مولا ہے تمہارا دوست ہے تمہارا ولی ہے تمہارا حمایتی ہے تمہارا. نعم کتنا اچھا ہے المولا حمایتی ولی دوست ونعم النصیر اور کتنا اچھا ہے تمہارا مددگار. دراصل لاسٹ جو ہماری آیت تھی اللہ کی دوستی کی اسی کو ہم نے ٹاپک رکھا اسی پہ ہم زیادہ بات کریں گے پچھلے آیات کو پڑھنے کے بعد. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ مشرکین مکہ سے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی لاسٹ آیات میں. اب یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو کفار ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں شرمندگی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتے ہیں نا انسان کی زندگی میں انسان اچانک سے پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے اس کو شعور آتا ہے وہ اسلام کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے
پاک انسان کی طرح زندگی کو جیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اسے بتاتے ہیں کہ عذاب کی تمام وعیدوں کے بعد بھی امید کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ وہ اگر اپنے کفر، اپنے ضد سے باز آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، تو ان کے پہلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد انسان اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان توبہ کرنے کے بعد پھر غلط کام کرے، کہ ہمیں پچھلے گناہوں کی معافی مل جائے اور آئندہ آنے والے گناہوں کے لیے ہم پھر دوبارہ سے ویسی مسٹیکس کریں. تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا نادم ہو، شرمندہ ہو کہ دوبارہ سے وہ گناہ سرزد ہونے لگے تو انسان کو اور شرمندگی ہو، وہ بچ سکے، پچھلی شرمندگی کی وجہ سے اگلی دفعہ گناہ کرنے سے بچ سکے. اس کو کہتے ہیں توبہ، عاجزی کا نام. تو اس لیے جو بندہ بھی توبہ کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، یہ نہیں فرشتہ بن جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، اس نے پیچھے جو بھی کیا ہوگا، چاہے 99 ٹائمز کسی کو مارا ہوگا، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، شرک کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے اس نے، اگر وہ اپنی نیکسٹ لائف کو اچھا گزارے گا، اس کی پچھلی لائف کی تمام جو گندگی ہے، جو ناپاکی ہے، اس کو صاف کر دیا جائے گا. ایک بار عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی عمر تمہیں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ مجھے بخش دیا جائے گا، یعنی میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر میں بیعت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی خوبصورت بات، اے عمر بن عاص کو کہ عمر کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام لانے سے انسان اپنے پہلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے، حج اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دین کے اندر آتا ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، وہ بالکل ایک پاک انسان کی طرح زندگی بسر کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی انسان کو گلٹ ہوتا ہے نا کہ میرے سے بڑی مسٹیکس ہو گئی ہیں، اللہ تو مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جا سکتی ہوں، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، مجھے تو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، میں اس قابل ہی نہیں ہوئی. بڑی اس طرح کی باتیں، ایکسکیوزز ہم اپنے سامنے پیش کرتے ہیں خود کو دین سے دور رکھنے کے لیے. لیکن جتنے بھی ایکسکیوزز پیش کر لیں، ہمارے لیے تو امید کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ پلٹیں، یعنی اگر وہ باز نہ آئے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر پہلوں کی جو سنت ہے وہ گزر چکی ہے. پہلوں پہ جو طریقہ ہم نے اپنایا، پہلوں کو جو سزائیں ملی، پہلوں پہ جو عذاب آئے، وہ ان پہ بھی آئیں گے اگر انہوں نے باز نہ آئے، اگر اپنی حالت اسلام کے مطابق نہ کی. اور اگر باز آ گئے
تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم نے جو کچھ زمانہ جاہلیت میں کیا ہے اس پہ ہم سے مواخذہ ہوگا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، جو بندہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اچھے عمل کرے گا اس سے جاہلیت کے کیے ہوئے کسی بھی برے کام کا مواخذہ ہی نہیں کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی تھی، تم نے گالی کیوں نکالی تھی، تم نے کسی کو بری نظر سے کیوں دیکھا تھا، تم نے غلط ریلیشن شپ کیوں بنایا تھا، تم نے سودی کاروبار کیوں شروع کیا تھا، تم نے خیانت کیوں کی تھی، تم نے قتل کیوں کیا تھا، چوری کیوں کی تھی، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ریزن کیا ہے نہ پوچھنے کی؟ کہ انسان جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے اسلام میں برے عمل کیے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اس کے پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ اس کو پکڑا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو کیا سمجھ آتی ہے بات ہمیں کہ توبہ کافی نہیں ہوتی۔ توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان آئندہ جب وہ برا کام کرنے لگے تو اس کے قدم اس کو روکے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے، اس کا ایمان اس کو پکڑے اور اسے کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اگر تم برے کام نہیں کرو گے، اگر دوبارہ لوٹو گے اسی حالت میں، اسی سوچ کے ساتھ، تو پچھلے جو گناہ ہیں ان کا بھی مواخذہ ہو جائے گا۔ تو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے جب چھوڑنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو، تو ہم توبہ کر کے 2-4 دن تو عمل کرتے ہیں، اسے روکے رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہ جاتا ہے ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کم ہوتا ہے تو انسان دوبارہ ان راہوں پہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے ہمارا ضمیر جو ہمیں ملامت کرتا ہے، پہلی دفعہ بہت ملامت کرتا ہے، ہم توبہ پہ آ جاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم جب ہم کم ملامت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جو اس کا جاگنا اور ہمیں ملامت کرنا اور ہمیں احساس دلانا ہم نے غلط کیے، وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان اس گناہ کو کوئی قباحت نہیں سمجھتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ثواب بھی نہیں سمجھتا، اور گناہ اور ثواب کے درمیان تو کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے، حق باطل کے درمیان کوئی تیسری راہ ہی نہیں ہے۔ انسان اکثر گمراہ تب ہوتا ہے جب وہ حق اور باطل کے درمیان ایک تیسری راہ نکالتا ہے، وہ ہے اس کی اپنی مرضی کی راہ۔ اس میں وہ سمجھتا ہے اس میں اللہ کی ناراضگی بھی نہیں ہے اور اللہ کا پسندیدہ کام بھی نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایک چیز صحیح بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، اور درمیانی راہ، تو وہ اپنی مرضی کی راہ ہے۔ پھر انسان کو اپنا برا کام بھی برا کام نہیں لگتا، وہ اس معاشرے کا حصہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس میں کوئی بھی گلٹ نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بار بار اپنے ضمیر کو سلاتا ہے، نہیں سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، توبہ کے بعد بھی بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو۔ تو ریپیٹ کرنے سے گناہ کے کرنے پر ہماری غیرت جاگتی ہے، ہماری ایمان کی غیرت جاگتی ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں واپس پلٹ کر دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہیں آنا، یعنی اگر پھر اسلام کو کھیڑنے اور مسلمانوں کی طاقت ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں گے یہ لوگ دوبارہ، بیسکلی تو یہ خطاب مشرکین سے ہے نا، ہم عام کانٹیکس کی بھی بات کریں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر انہوں نے انبیاء کو دوبارہ ستایا، دوبارہ ان سے جنگ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ جو پہلی قوموں کے ساتھ برا سلوک ہوا
ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر کیا جا رہا ہے ایک سٹیپ لینے کا، ایکشن لینے کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ کسی قسم کا کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ اب اس آیت کے اندر جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کب تک؟ جب تک فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمانے کو، لفظی مطلب ہوتا ہے تپانا، آزمانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کافروں سے لڑتے رہیں جب تک کسی شخص کے اسلام لانے پر مشرکوں کی اسے ستانے کی، آزمائش میں ڈالنے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی، اور دنیا کے اندر شرک کا غلبہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اسلام کا بول بالا نہیں ہو جاتا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے، یہ انڈیویجولی بات نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ تب تک جنگ کرو جب تک سارے کا سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی فتح اسلام کی ہو، غلبہ اسلام کا ہو۔ اس کے اندر رہنے والے لوگ اگرچہ مسلمان ہوں، اگرچہ غیر مسلم ہوں، اس سے نہیں فرق پڑتا، کیونکہ پرسنلی کسی کو فورس کر کے دین کے اندر لے کے آنا، اس لیے جنگیں نہیں کی جاتی۔ جنگیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس علاقے کو فتح کیا جائے، پھر جو لوگ مسلمان ہونا چاہیں ہو جائیں، جو لوگ مسلمان نہیں ہونا چاہتے ان کو آزادی دی جائے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر کسی کو ہراس کر کے یا ایسی کو بلیک میل کر کے دین کے اندر داخل کرنا، اس کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے جزیہ کو حکم دیا گیا، ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تو اگر مجبوراً اسلام میں داخل کرنا ہوتا کسی بھی مسلمان کو، تو پھر یہ ٹیکس وغیرہ یہ جزیہ نہ لیا جاتا، بلکہ ان کو فورسلی مسلمان بنایا جاتا۔ لیکن یہاں پہ جزیہ کی نوبت ابھی آئی کہ غیر مسلم کو فورس نہیں کیا جا رہا کہ ہمارے دین کے اندر داخل ہوں، ہاں ان کے ساتھ لڑتے رہیں جب تک ایمان لانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سے تب تک جنگ کرنی ہے جب تک وہ لوگوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا بند کر دیتے۔ حتی لا تکون فتنۃ، یعنی کنٹرول آپ کے انڈر آ جاتا ہے، آپ کنٹرول کرتے ہیں ہر چیز کو، تو اسلام پہ عمل کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کو اچھا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے جنگ کی جاتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، یہ تو کسی کو فورس کرتا ہی نہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے کہ تب تک جنگ کرو جب تک عام کانٹیکس میں کہ لوگ جو ہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اللہ کے نبی کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، سب کچھ نہیں کر لیتے، تب تک جو ہے ان کے ساتھ لڑتے رہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام لانا کافی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں دکھانے کے لیے اسلام لاتے ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہوئے، چھپ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو تمہیں کسی کے باطن کو جج کرنے کی ضرورت نہیں۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یہ ان کے لیے سینٹنس کافی ہے۔ اگر کوئی ڈر کر مسلمان ہو جاتا ہے یا خوف کی وجہ سے کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے، تو ہمیں اس کے باطن کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ تم دل سے تو یہ کام کر نہیں رہے، تو فائدہ کیا کرنے کا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے کاموں کو جب انسان اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو پھر ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے اور سامنے والوں کے لیے بھی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو اسے نیک کام کرنے دینا چاہیے، اس کے باطن کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اگر وہ منہ موڑ جائیں، نہیں ایمان لاتے، اگر وہ مسلمانوں کو ستانا بند نہیں کرتے، اگر وہ لڑنا نہیں چھوڑتے، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ،
تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے۔ جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور آپ اکیلے جنگ کرتے ہیں اپنے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، تو اس وقت آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی دوستی ہمیں کافی ہے، اللہ کی دوستی ہمیں کفایت کر جائے گی، ہمیں اس کے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دوری کو کیوں محسوس کرتا ہے، اللہ کی دوستی کو محسوس کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اس کی نظر کے اندر دنیا کے کچھ دوست جو ہیں اس کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، میرا یہ دوست ہے، میرا یہ فرینڈ ہے، یہ میری ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اس سے اپنے دنیا کے دوستوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یہ نہیں اس کو چھوڑ کے جائیں گے۔ تو جب تک وہ یقین رہتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے رہتے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے بڑے اچھے دوست ملے ہیں جو میری ہر بات کو سنتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو دنیا سے سب کچھ ملنے لگتا ہے، ہر بندہ اس کی بات سنتا ہے، ہر بندہ اس کی مدد کرتا ہے، ہر بندہ اس کو اچھا ٹریٹ کرتا ہے، اسے پروٹوکول دیتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ بہت سے معاملات میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دوست ایک وقت آتا ہے اسے منہ موڑ دیتے ہیں، تو اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ جائیں تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا تمہیں چھوڑ گئی ہے تو جان لو اللہ تمہارا دوست ہے، وہ تو تمہیں نہیں چھوڑ کے جا سکتا، تو اس کی طرف قدم بڑھانے چاہیے۔ اب اللہ کی دوستی، اللہ تعالیٰ سے اس دوری کو دوستی میں کیسے بدلنا چاہیے، اس دوری کو دوستی کے اندر کیسے کنورٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کو صرف اظہار چاہیے کہ اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں، اللہ کو انسان کی قربانی چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی ہمیں قربانی کا ایک فریضہ سر انجام دیا، تو انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ کے دوست کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی صفت قربانی ہے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، آزمائش آئی تھی نا ان پہ۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے دوستوں پہ آزمائش نہیں آتی، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر آزمائش عام انسان سے زیادہ آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا تھا، اور جب وہ اپنی ساری آزمائشوں پہ پورا اترے تو اللہ نے ان کو خلیل کہا، یہ میرا دوست ہے۔ ابراہیم کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہا۔ تو اگر ہم بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام چاہتے ہیں، ان کی طرح اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، تو کرنا ہمیں کیا ہے؟ قربانی اپنی خواہشات کی۔ ایک کام کرنے کو دل کر رہا ہے، اپرچونٹی بھی ہے، بہت آسان ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ وہ کام نہیں کرتے، آپ اس کام سے بچ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اس سے ملتی ہے اللہ کی فرینڈشپ۔ اگنور کرو دنیا کو، پریورٹی دو اللہ کو۔ جب آپ اللہ کو ہر کام میں فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں، ہر کام میں نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے معاملات کو 2 نمبر آپ کے معاملات میں پورا اترے؟ ہمیں واقعی یہ یقین نہیں آتا کہ اگر ہم کچھ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو اللہ اسے اچھا بدلہ دے گا۔ یقین کا لیول کم ہے نا، تو یقین کا لیول بڑھانا چاہیے۔ کیسے بڑھائیں گے؟
ایسے لوگوں کی سٹوریز پڑھیں، انبیاء کی سٹوریز پڑھیں، صحابہ کی سٹوریز پڑھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کیونکہ آج کی جو جنگ ہے وہ نفس کی جنگ ہے، اور نفس کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جنگیں ہوتی تھیں، لیکن وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس آیت سے ہم عام کانٹیکس میں یہ بھی بات نکال سکتے ہیں، لڑو اپنے نفس کے ساتھ، جنگ کرو یہاں تک کہ تمہارے نفس کے اندر کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ رہے، کوئی ایسی بات نہ رہے جس کی وجہ سے تمہارا دین داؤ پہ لگ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جو تمہیں دین پہ عمل کرنے سے روکتی ہو۔ یعنی اپنے اندر سے ہر وہ بری عادت کو نکالو جو تمہارے دین میں رکاوٹ بنتی ہے، تمہارے راستے کو بلاک کرتی ہے۔ جب تک تمہارے اندر مکمل کا مکمل اللہ نہیں ہو جاتے، جب تک تمہارا قلب سلیم نہیں ہو جاتا، تب تک اپنے ساتھ لڑتے رہو، جنگ کرتے رہو۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ انسان مکمل طور پر جب تک اللہ کا نہیں ہوتا تب تک جنگ جاری رہتی ہے۔ یہ جنگ اس کی جاری رہتی ہے جس کو چاہیے ہے اللہ میرا دوست بنے۔ جس بندے کو اللہ کی دوستی نہیں چاہیے ہوتی، جو چیزوں کو بس عام کانٹیکس میں لیتا ہے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، جو بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے، جس کو قلب سلیم نہیں چاہیے۔ رات کو میں ڈیفینیشن پڑھی تھی قلب سلیم کی، کہ قلب سلیم ایک ایسا دل ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے دل میں اس کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ بڑی عام سی تعریف ہے، یعنی ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، وہ دل جو کینہ گناہ نفاق سے پاک ہو، جو دنیاوی عشق سے عاری ہو۔ سب سے بہترین ڈیفینیشن، کیونکہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کا سرچشمہ ہے، اور جو قلب سلیم ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ ڈیفینیشن ہے ایسا دل جو اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے سوا اس میں کوئی اور نہ ہو۔ تو کیا ہمارے دل ایسے ہیں؟ اپنے دلوں کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لینا ہے نا۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے لیے ایسی محبت ہے، ایسی کنڈیشن ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو؟ تو جب تک دل سلیم نہیں ہو جاتا تب تک جنگ جاری رہے گی، یہ نفس کی جنگ ختم نہیں ہوگی۔ جس دن یہ ختم ہوگی سمجھیں ہم نے اپنے برے پہ راضی ہونا شروع کر دیا ہے۔ جو بندہ اپنے برے پہ راضی نہیں، اپنے گناہ پہ راضی نہیں، اپنے غلط کاموں پہ راضی نہیں، غلط کام تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے نیک انسان سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہوں، بس اپنے گناہ پہ راضی نہیں ہونا، خود کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، شکست کھا جائے، نفس کو ہرانے کی کوشش کریں، بار بار اسے بتائیں کہ تم غلط ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جب تک اندر پورے کا پورا دین نہیں آ جاتا تب تک لڑتے رہیں اپنے نفس کے ساتھ، قربانیاں دیں گے تو اللہ سے دوستی ہوگی، اور قربانی انسان نفس کے ساتھ لڑ کے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا ظرف چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ تو کیا ہم تیار ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو؟ جو چیزیں بڑی آسان ہیں، ہمارے ریچ میں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ یہ آپ کی نظر میں اچھی نہیں ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ان آسان گناہوں کو اللہ کی خاطر، آج کے دور میں بہترین طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر کیا کیا چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ
ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہے، تو ہم بہت سے ایسے گناہوں کو حلال کا درجہ دے دیتے ہیں، وہ ہماری روٹین میں شامل ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ دلوں پہ زنگ لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے اور انسان بے سکونی اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بے سکونی کیوں ہے۔ بے سکونی کی اصل وجہ دل کا مردہ ہونا ہے۔ دل کب مردہ ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جب انسان گناہ کر کے خود کو اللہ کے سامنے عاجز نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، جب انسان قرآن سے تدبر نہیں کرتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا، تو بھی انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل مردہ ہوتے ہیں تو انسان کو اپنی بے سکونی کی وجہ پتہ نہیں چلتی، انسان اکثر پریشان رہتا ہے، ڈپریسڈ رہتا ہے، انگزائٹی میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اللہ کا قرب نہیں حاصل کرنا چاہتا، پھر اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے ایک لائن کے اندر اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے، لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے اگر صرف ایک لائن کے اندر اللہ کی فرینڈ شپ کو بیان کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی دوستی از اکول ٹو اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنا۔ اسی کا نام ہے اللہ کی دوستی۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا ہے دوست ہمارا، کتنا اچھا ہے مددگار، یعنی وہ صرف فرینڈ ہی نہیں ہے۔ اکثر آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں آپ کو مشکل میں چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھیے، وہ آپ کا صرف دوست نہیں ہے، وہ آپ کا مددگار بھی ہے، سپورٹر بھی ہے۔ اب یہ مولا اور نصیر کا کیا کمبینیشن ہے؟ کیوں ان دونوں کو اکٹھا لے کے آئے کہ اب دنیا کے تمام لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب تم دنیا کو انکار کرو گے کہ یہ کام غلط ہے، دس از حرام، میں نے یہ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے بدگمان ہو جائیں گے، آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں اندیشے ہونے لگیں گے، آپ کو لگے گا یہ شخص میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، جب میرا اس کے ساتھ پالا پڑے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پہلے ہی سمجھا رہے ہیں، نعم النصیر، اللہ بڑا مددگار بھی ہے، صرف دوست ہی نہیں ہے بلکہ تمہارا سپورٹر بھی ہے، تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تمہارا ہاتھ تھامے گا، تمہیں لوگوں سے حق دلوائے گا، تم چپ رہو گے تمہارے حق میں بات کرے گا اللہ۔ تو کیا ہمیں چاہیے؟ کس کس کو چاہیے اللہ کی مدد؟ کون کون چاہتا ہے کہ اللہ اس کا سپورٹر بن جائے؟ کس کس کو اللہ کی دوستی چاہیے ہے؟ دوستی کے لیے انسان کے دل میں چاہت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا ہے دوست ہمارا رب، اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی عطا کرے، کوشش کرنی ہے کہ ہماری سب سے زیادہ فرینڈ شپ کس سے ہو؟ اللہ سے۔ بے بس ہو جاتے ہیں آپ، اللہ کے دوست مایوس نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں آپ کا کوئی دوست ہے، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، ایک بات نہیں مانی اس کی آپ نے، تو کیا آپ اس کا سامنا ہی نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس سے ملنے ہی نہیں جائیں گے؟ کیا آپ اس سے بات چیت ہی نہیں کریں گے؟ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ و نصوحہ کے بعد غلطی ہو جاتی ہے کبھی، پھر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کریں، اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا، یعنی ہم انسانوں سے بھی کم نعوذ باللہ درجہ دیتے ہیں کہ انسانوں کے بارے میں ہمارا گمان ہوتا ہے میرا دوست میرے اسمائل کے ساتھ ملی یا مسکرا کے اس کے ساتھ بات کی، اس نے سب کچھ بھول جانا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہم اتنے بدگمان کیوں ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ میرا رب مجھے معاف ہی نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس کی شان ہے؟ اس کی شان کے خلاف ہے یہ بات کرنا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو معافی سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر وہ کسی کو معاف کر دے، اس لیے اس کی ذات پہ
پورا یقین کرنا چاہیے. جب توبہ کریں مسٹیکس ہونے کے بعد تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ آپ کا اچھا دوست ہے. نعم المولا، کتنا اچھا دوست ہے، یعنی ایسی دوستی کسی اور کے پاس سے ہمیں نہیں ملے گی. ہاں جی، دوست کو ٹائم نہ دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ بھی مسلسل تعلق ہونا چاہیے کہ آہستہ آہستہ وہ دوستی کا رشتہ ختم نہ ہو. جب بھی ختم ہونے لگے شروع ہو جائے دوبارہ سے. اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اسے مسٹیکس ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈر دیتے ہیں قرآن کی صورت میں، اس کے اپنے اعمال کی صورت میں. جب اس کو ریمائنڈر ملتا ہے تو وہ دوبارہ سے توبہ کرتا ہے. اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی دوستی بھی خوف اور امید کے درمیان ہے. ایمان کس کے درمیان ہوتا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان. اپنے گناہوں کے خوف کی وجہ سے انسان عاجز رہتا ہے، اور اپنے اللہ کی رحمت کی وجہ سے پر امید رہتا ہے کہ اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے. کیا کر کے؟ ایک پوائنٹ جو ہے ہمیں بس نظر آ رہا ہے، صرف ایک چیز ہم نے آج سیکھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا شاپنگ کرنی پڑے گی؟ اللہ کو امپریس کرنے کے لیے اچھی سی گائیں خریدنی ہوگی؟ ایسی ہوتی ہے اللہ سے دوستی؟ یا پھر اللہ سے دوستی کے لیے ہمیں عام سا لباس پہننا ہوگا، رہبانیت اختیار کرنی ہوگی جسے یوگا کہتے ہیں؟ یا اللہ سے دوستی کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں؟ نفس کو قربان کرنا ہے. نفس، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. جو جنت ہے نا، جنت حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ارد گرد جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں. تو اللہ کے دوست کے لیے تو جنت پکی ہے. اللہ کے دوست کا ٹارگٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو جنت ملے. یعنی اللہ کی دوستی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو مومن بندے ہیں وہ جنت کے لیے بڑے حریص ہوتے ہیں. تو جنت کا لالچ دراصل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو اللہ کے دوست چاہیں گے نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھیں، اللہ کو ملیں، اللہ سے باتیں کریں؟ چاہیں گے نا ہم سب کہ ہمارا دوست ہم سے بات کرے. تو اب اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے کو بچا کے گزرنا ہے. کپڑا بڑا ملائم ہے، ریشم کا ہے، اور وہ کانٹے سے جب چمٹ جاتا ہے تو اس کو اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جنت کا رستہ بڑا ٹف ہے، ہر جگہ پہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں. ایک کام سے بچتے ہیں دوسرا شروع، دوسرے سے بچتے ہیں تیسرا شروع، گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان پریشان کہ میری زندگی تو آزمائش کی آزمائش ہے. لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آزمائش اسے جنت تک لے کے جا سکتی ہے. یہی اس کی دوستی کی پیک لیول تک اس کو لے کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان آزمائشوں کو عمدہ پشانی سے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اللہ کی دوستی، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے. اللہ سے خالص نیت کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا کرے، اپنا قرب عطا کرے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی دینے کی توفیق دے، ہمیں آخرت کے اندر جنت میں ایک اچھا مقام دے دے. دنیا کے اندر اگر ہم کچھ قربان کر بھی رہے ہیں تو اس کا ہمیں صلہ آخرت میں مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سے دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں رستے آسان کر دے. جب رستے آسان ہو جائیں گے، دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، تو انسان کی زندگی تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. اپنے لیے مشکلات نہیں مانگنی چاہیے، آسانیاں مانگنی چاہیے. لیکن مشکلات آ جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، نکل جانا چاہیے سفر میں، میدان کے اندر. تو اللہ ہم سب کو اپنی دوستی عطا کرے ہمارے لیے، اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے. اللہ ہمیں قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھے.
ہمارے تدبر میں اور ہمارے ایمان کے اندر ہمیشہ اضافہ ہو، کیونکہ اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا قرآن پہ تدبر ہی ہمیں برے کاموں سے بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پہ یقین ہے نا، سب کو یقین ہے، تو اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب